وہ اپنا نکاح ختم کر دیتی ہیں. تو حضرت مغیث چونکہ ان سے بہت شدت کی محبت کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ حضرت مغیث مدینہ کی گلیوں میں نا مجنون ہو کے پھیلا کرتے تھے. تو ایک دن سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ درخواست کی کہ آپ جو ہے نا وہ حضرت بریدہ سے سفارش کریں کہ وہ اس نکاح کو ختم نہ کریں کیونکہ حضرت مغیث جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ سے بات کی کہ بریدہ آپ جو ہے وہ مغیث سے اپنا نکاح ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا میں نے اپنا حق بھی یوز کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو ہے نا وہ آپ اس کو ختم نہ کریں. تو حضرت بریدہ نے پوچھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا یہ آپ کا مشورہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے. انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ تھے جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. ہمیں ایسے لگتا ہے نا وہ صرف ایسے لوگ تھے جو کہ ان کے ہر حکم بجا رہا تھا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور حوصلہ چیک کریں. اور اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس نے اپنا حق کیا ہے استعمال کیا اور انہوں نے اس کو اس کا حق دیا. ان کا کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ معاملہ ایسا ہی ہے. اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اس طرح سے ہوا کہ جب مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ وہ مکہ میں نہیں جا سکتے اور اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, عمرہ ادا نہیں کر سکتے. تو ظاہر وہ تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنے جانور بھی لائے ہوئے تھے, احرام بھی باندھے ہوئے تھے, سارا کچھ کیا ہوا تھا. تو جب یہ معاہدہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ احرام کھول دیں اور قربانی کر دیں. تو سارے صحابہ بہت غم میں تھے, غصے میں تھے, اور ان کو یہ بھی تھا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہے جو ہم ان کافروں کی بات مانیں گے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ایسے کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ یہ بات نہیں مانتے. تو انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ حضرت سلمہ سے مشورہ کیا. اب دیکھیں نبی ہے, قرآن اترا ہے, جبرائیل کے تھرو اترا ہے, ہر ایک چیز ڈائریکٹ سے ہوتی ہے, لیکن عورت کو اس کا مقام دے رہے ہیں, عورت سے مشورے کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. حضرت سلمہ سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے. حضرت سلمہ جو ہے بہت اپنی حکمت میں اور دانائی میں بہت زیادہ مشہور ہے. وہ ان سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی قربانی کر دیں اور اپنا احرام کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں, اپنی قربانی کر دیتے ہیں, اپنا احرام کو دیتے ہیں. اس کے بعد مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ اب تو یہ بھٹکنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ قربانی بھی کر چکے ہیں اور احرام بھی کر چکے ہیں, تو سارے مسلمان قربانی بھی کر دیتے ہیں اور احرام بھی کر دیتے ہیں. اس طرح سے ایک معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کی اہمیت یا عورت کو کتنی حیثیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی ہے. مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے وہ حدیث جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کی پسندیدہ چیزوں میں سے جو ہے وہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ عورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یا سچ بولنے کے لیے جو فطری چیزیں ان سے ذرا بھی ہچکچاتے نہیں, شرماتے نہیں. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہتے ہیں عائشہ سے. تو وہ تھوڑے سے پریشان ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا. کہتے ہیں عائشہ کے باپ سے. ہمیں کس طرح سے کتنے پیار سے, کتنے مسلم سلوک سے اور کتنی فطرت کے قریب رہ کے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے اور ان کو ایک ٹیم بنایا جس نے آنے والے دور میں بھی جو ہے وہ دنیا پہ حکومت کی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سیرت میں ایک چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم ہر ایک کے لیے یکساں طور پہ نہیں لگا دیا. کوئی بدھو آیا تو اس کو اس کے مزاج پہ ڈیل کیا, کوئی سردار آیا تو اس کو اس کے مزاج پہ ڈیل کیا. ابو بکر کی صداقت کو پالش کیا تو عثمان غنی کی صحابت کو پالش کیا, حضرت عمر کی عدالت کو پالش کیا اور حضرت علی کی شجاعت کو پالش کیا. ان کی جو ان کا پوٹینشیل تھا, جو ان کی شخصیت کے خاصے تھے, انہوں نے اس چیز کو پالش کیا تاکہ وہ بہتر طور پہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے. حضرت علامہ اقبال صاحب نے بہت مزے سے جو ہے وہ کافی اشعار کی فارم میں حضرت علامہ اقبال کا جو ہے وہ کیا, کافی ان کی محبت اور ان کے عشق کے جو اشعار ہیں وہ پیش کیے. حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو عالم نہیں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کو علامہ کہا جاتا ہے اور اتنا آپ کے پاس علم ہے اور اتنی کیسے آپ کو کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک ہی وجہ مجھے نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجنا شروع کیا اور جس دن اس درود کی جو تعداد ہے وہ 1 کروڑ
جا پہنچی تو مجھ پہ علم و دانش کے دروازے کھلے. تو چونکہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں اگر ہم ریزولوشن پاس کریں کہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو لاء کے اسٹوڈنٹس اور ریزولوشن کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر ہم ایک ریزولوشن پاس کریں کہ بے شک تھوڑا یا بہت ہم دن میں کچھ دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیج کے تو ان کے ساتھ اپنی محبت کا ایک اظہار جو ہے وہ کر دیا کریں, میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, یہاں پہ بولنے کے قابل سمجھا. تھینک یو ویری مچ.